अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आपको अच्छी तरह से पता है, कशीदा हैं। और पहले अगर इम्कानात थे भी कि शायद पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, अब वो तमाम कोशिशें कहीं सर्द खाने में चली गई हैं। लेकिन इस बीच जब एक मौके के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हैं, चीन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग जो फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेकर के। और आज इस सिलसिले में जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसको आई थिंक पाकिस्तान बड़ा क्लोजली देख रहा होगा, और वो ये डेवलपमेंट है, बल्कि पूरी दुनिया भी देख रही होगी, खित्ते के ममालिक भी देख रहे होंगे कि चीन ने बाकायदा तौर पर जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से बीजिंग में सफ़ीर तैनात किया है, उसको कबूल कर लिया है। और बिलाल करीमी हैं, ये डिप्टी स्पोक्स पर्सन रहे हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत के गालिबन। उनको बाकायदा तौर पर जो चीन की हुकूमत है, एज़ अफ़गानिस्तान एम्बेसडर, उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट किया है बीजिंग के अंदर। और आज इस सिलसिले में उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उन्होंने पेश किए हैं। और ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस एतबार से है, एक तो इसका ये पहलू है कि क्योंकि अभी तक किसी भी मुल्क ने बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। और जब उनको तस्लीम नहीं किया तो इसका मतलब है कि आम तौर पर तासुर यही लिया जाता है कि जब आप एक दूसरे ममालिक में अपने जो एम्बेसडर्स हैं वो तैनात कर लें, तो इसका मतलब है कि आपके सिफारती ताल्लुकात भी हैं और आप वहाँ की जो हुकूमत है उसको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन चीन ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने अपना अम्बेसडर तैनात किया है बीजिंग में। अब ऐसा नहीं है कि जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पर उनके नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन क्योंकि बाकायदा तौर पर किसी भी मुल्क ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, तो उनको जो उनके नुमाइंदे हैं वहाँ पे, जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं जो उनको हेड करते हैं, तो वहाँ पर उनको एम्बेसडर नहीं कहते। आमतौर पर वो हेड ऑफ़ डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या चार्ज डी अफेयर जिसका आप नाम देते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो अफ़गानिस्तान का सिफारत खाना मौजूद है, और की जो नुमाइंदगी या जो उसको हेड कर रहे हैं, वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने उन्हें भेजा है, लेकिन वो सफ़ीर नहीं है। अगर आप उसे कहें तो वो एक चार्ज डी अफेयर है, यानी कि नाज़िमुल अमूर जिसे आप कहते हैं, कि जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं आप उसको चला रहे होते हैं। तो इस एतबार से चीन का ये जो इक़दाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप ये कंटिन्यूएशन में है, अगर आप देखें कि इस साल सितंबर में चीन वो पहला मुल्क बना जिसने अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद फुल फ्लेज अपना जो सफ़ीर है वो काबुल में तैनात किया। अगेन मैं यहाँ पे एम्फेसाइज़ करता चलूँ, इस वक्त बिल्कुल यूरोपियन यूनियन हो, पाकिस्तान हो, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं काबुल के अंदर वो ऑपरेशनल्स हैं। लेकिन फ़र्क उसके अंदर ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो वहाँ पर किसी ने अपना जो एम्बेसडर है उसको तैनात नहीं किया, बल्कि डे टू डे अफेयर्स के लिए और बाकी जो मामलात के लिए वहाँ पे नाज़िमुल अमूर हैं या चार्ज डी अफेयर हैं। क्योंकि फ़र्क ये होता है कि जब आप बाकायदा तौर पर एक सफ़ीर जाता है तो वो अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं या जो सिफारती असनाद हैं वो रिस्पेक्टिव जो मेज़बान गवर्नमेंट है उनको वो पेश करता है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस होता है, यानी कि एक डी फैक्टो रिकग्निशन तो है लेकिन डी जोरे रिकग्निशन नहीं है, फॉर्मल रिकग्निशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो चीन की हुकूमत है उन्होंने इस साल सितंबर में बाकायदा तौर पर वहाँ पर अपना जो सफ़ीर है उसको भेजा, और उन्होंने अपनी जो सिफारती असनाद हैं या क्रेडेंशियल्स हैं वो पेश किए जो वहाँ के इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सामने। तो ये पहले, जैसे मैंने कहा, कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद किसी भी मुल्क की तरफ से ये पहला ये फ़ैसला था कि उन्होंने अपना सफ़ीर जो है वो काबुल में तैनात किया। उस वक्त भी ये डिस्कशन हुई कि क्या चीन जो है बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करने जा रहा है। और अब जब आज अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर अपना जो सफ़ीर है वो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भेजा है, तो एक दफ़ा फिर ये डिस्कशन हो रही है कि क्या चीन बढ़ रहा है उस कदम की तरफ के जहाँ पर वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को
ریکگنائز کریں. حالانکہ عام طور پر جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں یا ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ کہتے یہی ہیں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں تو پہلا کام آپ یہی کرتے ہیں کہ اپنے جو فل فلیج جو امبیسڈرز ہیں وہ ان ملکوں کو بھیجتے ہیں. تو چین آخر یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ اب بڑی دلچسپ پہلو ہے یہاں پہ، اور وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کے ساتھ تعلقات افغان طالبان کے بالکل بھی درست نہیں ہیں. اس سے پہلے میں اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کیسے پاکستان جو کچھ عرصہ پہلے تک افغان طالبان کی جو ترجمانی کر رہا تھا پوری دنیا میں، اس اعتبار سے کہ پاکستان سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے افغان طالبان کا ماضی جو بھی رہا ہو، افغان طالبان کی جو ابھی بھی پالیسیز ہیں بے شک اس پر دنیا کو اعتراض ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغان طالبان اس وقت اقتدار میں ہیں اور دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے. اور وہ پاکستان ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس بات پر زور دیتا رہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ابینڈن نہ کرے افغانستان کو اور افغان طالبان کو، اور ان کے ساتھ وہ انگیج کرے. لیکن پاکستان کے جب تعلقات افغان طالبان حکومت کے ساتھ TTP کی وجہ سے خراب ہوئے تو پھر پاکستان نے جو باقی اپنی جو پالیسی ہے اس میں شفٹ لایا. تو ایک ڈیسیجن پاکستان نے یہ بھی کیا کہ پاکستان نے اس طرح کی جو ترجمانی ہے جو افغان طالبان کی حکومت کی ہم کر رہے تھے وہ کرنا چھوڑ دی تھی. یعنی کہ اب پاکستان دنیا سے نہیں کہہ رہا کہ آپ افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کریں، بلکہ پاکستان کا خیال ہے کہ جو وعدے افغان طالبان کی حکومت نے کیے تھے اقتدار میں آنے کے بعد وہ وعدے پورے نہیں کر رہے. اور پاکستان جب دباؤ بڑھا رہا ہے افغان طالبان حکومت کے اوپر، مختلف جو فیصلے کر رہا ہے، تو پاکستان شاید جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خاص کر کے جو خطے کے ممالک ہیں اس میں چین سر فہرست ہے، اس سے بھی شاید اس کی یہ توقع ہوگی کہ وہ پاکستان کی یہ کوشش جو کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں، تو چین جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے. لیکن آن دا کنٹریری جو چین ہے وہ جو اپنے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف استوار کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ اکنامک کوآپریشن اور ایون یہ بھی کہا جاتا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایون افغانستان تک. اس کے اندر ایک جو ڈسکشن یا جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ جہاں افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان کے جو مفادات ہیں یا TTP کے خلاف کارروائی نہیں کی، تو دوسری طرف انہوں نے چین کے جو سیکیورٹی کنسرنز تھے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈریس کیا. یعنی کہ افغانستان کے اندر جہاں بہت سی اور دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہاں پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو چین میں ایکٹیو ہے، اس کو چین ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو نمبر ہے وہ TTP کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، کہ شاید ایک اندازہ یہ ہے کہ کوئی 300 کے قریب اس طرح کے جو دہشت گرد یا ملیٹنٹس جن کا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے تعلق ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان نے شاید وہ جو 300 کے قریب ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو چین کے ساتھ ان کی جو ایک سرحد لگتی ہے اس سے ان کو وہ دور کر دیا. یعنی کہ چین کے لیے وہ کسی قسم کا بھی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ چین جو ہے وہ باوجود باقی دنیا کے کنسرنز کے، پاکستان کے کنسرنز کے، وہ افغان طالبان کے ساتھ جو کوآپریشن ہے اس کو آگے لے کر چل رہا ہے. ایک اس کے اندر ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ چین جو ایک پالیسی جس پر عمل جو افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے معدنی وسائل بھی ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لیتھیم ہے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ چین دلچسپی رکھتا ہے کہ وہاں پہ جو لیتھیم کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے. اور if it is not trillions of dollars کہتے ہیں billions of dollars کے جو لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں. اور لیتھیم وہ ایسپیکٹ ہے، وہ معدنی ذریعہ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل الیکٹرک گاڑیوں کا دور ہے. جو الیکٹرک گاڑیوں کے اندر جو بیٹری استعمال ہوتی ہے وہ لیتھیم کی استعمال ہوتی ہے. اور الیکٹرک گاڑیاں عام گاڑیوں کے مقابلے میں اس لیے مہنگی ہیں کیونکہ جو لیتھیم ہے وہ اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. اگر اویلیبل ہے بھی تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر چین اس سلسلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے لیتھیم
ایک بڑی تعداد کے اندر، تو یقینی طور پر چین جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور چین دنیا میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں بنانے میں، اس میں ایک لیڈ رول پلے کر سکتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اکنامک انٹرسٹ، وہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، اس کی وجہ سے چین جو افغان طالبان کا باقی ریکارڈ اپنی جگہ پہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلپ سائڈ یہ بھی ہے، جو پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ اگر چین اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو چین کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایون جب افغان طالبان اقتدار میں نہیں آئے تھے، افغان طالبان اور چین کے درمیان جو قائم ہوا تھا، اس میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت تو پاکستان ایڈوکیٹ بنا ہوا تھا افغان طالبان کا، اور چین کے ساتھ بھی پاکستان نے افغان طالبان کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا، رشیا کے ساتھ بھی ایک چینل آف کمیونیکیشن اوپن کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو ایک اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلور لائننگ جو پاکستان کا خیال ہے کہ اگر چین کے تعلقات یا ان کی جو لیوریج ہے بڑھتی ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان اس لیوریج کو استعمال کر کے ٹی ٹی پی والا جو معاملہ ہے اس کو حل کروائے۔ ماضی میں یہ مجھے پتا ہے کہ جب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو چین نے یہ آفر بھی کی تھی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان میڈیٹ کروا سکتے ہیں، ٹی ٹی پی والے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایک طرف پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور چین کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، تو شاید پاکستان چین کو ان فیوچر اس کی جو لیوریج ہے وہ استعمال کر سکتا ہے ٹو نیوٹرلائز ٹی ٹی پی۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، آئی تھنک لگ یہ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی خواہش تو ابھی یہی ہوگی کہ افغان طالبان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ وہ نہ صرف خطے کی ممالک، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، اور خاص کر کے چین جو ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ پلیئر ہے نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ، اس خطے کے اندر بھی، کہ وہ اس طرح کا رول پلے کرے۔ لیکن ان کے جو اقدامات ہیں وہ اٹ اپیرنٹلی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ جو پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چین جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے، تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں لانگ ٹرم؟ نمبر ون، خطے کی اگر بات کریں، اگر چین واقعی بڑھتا ہے اس سٹیپ کی طرف کہ وہ ان کو ریکگنائز کرے افغان طالبان کی حکومت کو، دوسرا پاکستان اور افغان طالبان کی جو تعلقات کی جو ایک کمپلیکسٹی ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا، تیسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس سارے جو موو ہے چین کی، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔